بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا۔ شیطان کن لوگوں کو اپنا پیر مانتا ہے؟ ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے شیطان سے کہا کہ ایک راز کی بات تو بتاؤ کہ تمہارے دوست کون ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ تین لوگ میرے بہت پسند ہے۔ نمبر ایک شرابی، نمبر دو غصے کا تیز، نمبر تین بخیل۔ یہ تینوں میرے گہرے دوست ہیں، اور اگر یہ برائیاں کسی بدبخت میں اکٹھی ہو گئیں تو پھر وہ پیر ہوتا ہے۔ حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کافر بادشاہ نمرود نے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جس سے مشرق میں نحست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ وہ پرندہ الو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اونچا پل کس ملک میں ہے؟ فرانس میں۔ اگر کسی نہر سے گھوڑا پانی پی لے تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ اگر کسی نہر سے گھوڑا پانی پی لے تو یہ نشانی پانی صاف ہونے کی ہے، کیونکہ گھوڑا کبھی بھی نجس پانی نہیں پیتا۔ پاکستان کے کس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چینیوں کی بستی تھی؟ چنیوٹ کو۔ پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ گنے کا رس۔ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے فرشتہ کس شکل و صورت میں آیا تھا؟ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعیف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کے بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی اس بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، میرا ہاتھ پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر 2 سال تھی، اور دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ 3 مرتبہ۔ جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ خلا میں سب سے پہلے کب اور کس ملک کا پرچم بھیجا گیا؟ جنوری 1959 میں رشیا کا،
چائے کی پروڈکشن سب سے زیادہ کس ملک میں ہوتی ہے؟ انڈیا میں۔ لفظ اردو کا کیا مطلب ہے؟ لفظ اردو کا مطلب ہے فوج۔ اگر غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے: نمبر ایک لباس، نمبر دو رہائش، نمبر تین کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گنہگار ہوگا۔ گناہگار ہوگا کیونکہ دینا واجب تھا، تو ترک واجب لازم آیا تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسے گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیر کا مرتکب ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب الو سے سوال کیا کہ اے الو، مجھ کو خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا، میں کہتا ہوں اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ تو توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والی ذات۔ ان سوالات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ جاپان میں۔ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو 3 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا؟ کراچی۔ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جس کو نظر بد لگی ہو اس کو کون سے 2 خواب آتے ہیں؟ اپنے آپ کو اکثر خواب میں بلندی سے گرتے ہوئے دیکھنا، کیونکہ بلندی سے مراد عروج ہوتا ہے، یعنی اونچا مقام حاصل کرنا، لیکن گہرائی میں گرنا زوال مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد والے کو خواب میں اکثر کوئی شخص گھورتا ہوا یا صرف آنکھیں گھورتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو کثرت سے سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرے اور نظر بد کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔